بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین گرامی، پروگرام اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سیف الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین گرامی، ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الطاف کریمانہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے کریمانہ عادات نصیب فرمائے تھے، اس میں سے ایک عادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاننے والوں کے بارے میں استفسار فرمایا کرتے تھے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو نہیں دیکھتے، مسجد نبوی میں نہیں آ رہا ہے، مسجد میں آیا نہیں، نماز کے وقت حاضر نہیں ہے، یا ایک ساتھی، ایک متعلقین میں سے، متبعین میں سے، ساتھیوں میں سے کوئی کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں صحابہ سے پوچھتے تھے کہ فلاں آدمی کہاں ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طریقہ تھا، عادت مبارکہ تھی، اس کی بنیادی جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلقین کے حوالے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ بیمار ہے، کسی مشکل میں پڑا ہوا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے بیمار پرسی کے لیے ان کے گھر پہنچتے تھے، اور اگر کوئی مجبور ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کے گھر میں پہنچ جاتے تھے۔ تو اپنے امت کے افراد کے حالات سے ہمیشہ واقف رہنے کی کوشش کرتے تھے، جس کی وجہ سے امت کو انتہائی فائدہ ہوتا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے متبعین، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نصرت و مدد کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اسی عادت پر ہم دیکھتے ہیں تو احادیث کی کتاب میں بڑے عجیب عجیب واقعات ملتے ہیں۔ ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یہودی نوجوان تھا، نوخیز ایک لڑکا تھا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے متاثر تھے۔ مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، اور یہود کے ان 3 قبائل میں سے کسی قبیلے کا آدمی تھا، لڑکا تھا، جو مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھے، اور مسجد نبوی میں جھاڑو بھی دیا کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوتی تھی تو اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غیر حاضر پایا، کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ بچہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، تو کسی نے کہا یا رسول اللہ، وہ شدید بیمار ہے اور بالکل یعنی قریب الموت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی اظہار کیا، فرمایا کہ پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا ان کے بارے میں، اور فوراً اسی وقت بڑے صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اپنے ساتھ لیا اور سیدھا اس کے گھر گئے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، دیکھا کہ بچے کے بالکل آخری وقت ہے، سانس اکھڑ رہا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا تو بڑا دکھ ہوا۔ ان کے والد سے کہا کہ آپ نے اس کی اطلاع پہلے ہمیں نہیں کر دی، کیوں نہیں کی؟
یہ تو اتنا اچھا جوان ہے، اس کے تعریفی کلمات فرمائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا بیٹا جو تیری شخصیت ہے، تیرے اخلاق ہیں، جو تجھے اللہ تعالیٰ نے عادات دیے، مجھے بہت پسند ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ناکامی کی زندگی کے ساتھ تو نہ جا۔ اور فرمایا دعوت دی کلمے کی۔ اب وہ لڑکا کبھی اپنے والد کی طرف دیکھیں، والد یہودی ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھے اور پریشان سا ہو کہ باپ کے بات مانوں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوں، اور بچے کے رویے سے، اس کے طریقے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا چاہتے ہیں۔ تو باپ نے لڑکے کی طرف دیکھا، اس کے بعد کہنے لگے کہ محمد جو کہتے ہیں اس کو مان لو۔ چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد ان کی کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت مبارکہ کی وجہ سے بے شمار مریضوں کا علم ہو جاتا تھا، بے شمار محتاجوں کا علم ہوتا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اپنے جاننے والوں کو جب نہ دیکھیں تو استفسار فرماتے تھے کہ کیوں غیر حاضر ہے، کوئی وجہ تو نہیں ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے ہمیں بھی یہی تعلیم ملتی ہے کہ ہم اپنے متبعین، اپنے دوست احباب، اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں کہ جن کا اتا پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کے بارے میں پوچھیں۔ اگر انہیں کوئی فکر ہے، کوئی پریشانی ہے تو ان کی پریشانیوں میں حصہ لیں، ان کی مدد کریں، اور اس طرح ہم اپنے معاشرے کو حسین سے حسین بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔